تو الرجی کا کنٹرول عام طور پہ کچھ دوائیوں سے کیا جاتا ہے. ان دوائیوں میں اینٹی ہسٹامین میڈیسنز ہوتی ہیں جو اس ہسٹامین پہ قابو پانے کی کوشش کرتی ہیں جو الرجی کی صورت میں ہماری ناک سے ریلیز ہوتا ہے. تو یہ اینٹی ہسٹامین جو ہے یہ گولیوں کی شکل میں ہم کھاتے ہیں، اور ان گولیوں کی وجہ سے ہمیں نیند زیادہ آتی ہے. تو لہذا جب بھی آپ کبھی اینٹی ہسٹامین کی گولی کوئی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرے تو شروع میں جب تک آپ کو اس گولی کا اندازہ نہ ہو وہ گولی کھا کر آپ ہیوی مشین ڈرائیو نہ کریں، آپ کار ڈرائیو نہ کریں، کیونکہ آپ کو اس سے نیند آ سکتی ہے اور اس سے کوئی بڑا نقصان بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ الرجی کے لیے کبھی کبھار یعنی اگر الرجی کے ساتھ ایزما یا سانس لینے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے خاص قسم کی گولی ہوتی ہے جس کو ہم پروفائلیکٹک اینٹی الرجک کہتے ہیں. اس کا نام مونٹی لیوکاسٹ ہوتا ہے. اس گولی کو بچوں میں بھی اور ساشے کی شکل میں بھی آتی ہے. تو بچوں کو رات میں دیا جا سکتا ہے، بڑوں میں یہ گولی رات کو ایک 10 ملی گرام کی گولی دی جاتی ہے. اس گولی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں ایسی اینٹی باڈیز پیدا ہو جائیں کہ جیسے ہی کوئی الرجن ہماری جسم میں داخل ہو تو اس الرجی پہ وہ پہلے سے پیدا ہوا اینٹی باڈی، یعنی وہ اینٹی باڈی جو اس دوا کی وجہ سے ہمارے جسم میں پیدا ہوا ہے، وہ اس الرجی پہ قابو پانے کی کوشش کرتا ہے. اس طرح کی دوائیوں کو ہم مونٹی لیوکاسٹ سوڈیم کہتے ہیں، اور یہ روزانہ ایک گولی یا ایک ساشے بچوں میں رات کو دیا جاتا ہے، اور اس کا دورانیہ کبھی کبھار 3 مہینے تک اس کو روزانہ ایک گولی یا ایک ساشے دے دیا جاتا ہے. تو یہ ہمیں الرجی کے ہونے والے اٹیک سے محفوظ رکھتا ہے. تو یہ الرجی کا جو ایک پروفائلیکٹک ٹریٹمنٹ ہے وہ ہوا. الرجی میں ناک میں اسپریز بھی دیے جاتے ہیں. یہ اسپریز بیسیکلی اسٹیرائڈ کے اسپریز ہوتے ہیں، لیکن ان اسٹیرائڈ کے اسپریز سے بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو اسٹیرائڈ ہے، اس کو ہم ناک میں ڈالیں گے تو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو نیزل اسٹیرائڈس کو ناک میں آپ ایک لمبے عرصے تک استعمال کر سکتے ہیں. یہ اسٹیرائڈ ہمارے جسم میں ہمارے خون میں شامل نہیں ہوتا. تو جب بھی الرجی کا اٹیک ہوتا ہے تو ان اسٹیرائڈ نیزل اسپریز کو ہم روزانہ دن میں 2 دفعہ تک ناک میں کر سکتے ہیں. الرجی کے لیے کبھی کبھار اسٹیرائڈ یا کارٹیکو اسٹیرائڈس یا کارٹیزون بھی اسے عام طور پہ کہتے ہیں، وہ بھی دیے جاتے ہیں. لیکن آپ کبھی بھی کارٹیزون یا اسٹیرائڈس کو، اورل اسٹیرائڈس کو خود سے لینے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو جسم میں اور مختلف قسم کے مسائل پیش آ سکتے ہیں. اب اگر ہم الرجی کو ٹریٹ نہ کریں تو اس سے ہمیں کیا کیا پرابلمس ہو سکتی ہیں. تو الرجی کی وجہ سے اگر بہت دنوں تک آپ کو الرجی رہتی ہے، بار بار ناک بہتی ہے، ناک کی جھلی بار بار آپ کی کنجیشن ہوتی ہے، اس میں ناک بند ہوتی ہے، کھلتی ہے، چھینکیں آتی ہیں، جس کی وجہ سے آگے چل کر آپ کو وہ نزلہ جو بہہ رہا ہوتا ہے پانی کی شکل میں، بعد ازاں وہ نزلہ ہمارے سائنسز میں جم جاتا ہے اور ہمیں سائنوسائٹس کا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ناک دائمی طور پہ بند بھی رہ سکتی ہے، ہمارے سر میں درد بھی ہو سکتا ہے، کسی کام میں ہمارا دل نہیں لگتا، تھکاوٹ کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے، سر کے درد کے اٹیکس ہوتے رہتے ہیں، بار بار گلا خراب ہوتا ہے، کان کھلتے بند ہوتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ الرجی کو اگر آپ ٹریٹ نہ کریں اور کافی لمبے عرصے تک ناک کی الرجی چلتی رہے تو اس کی وجہ سے ناک کی جھلی میں جو سوجن ہوتی ہے، اس سوجن کی وجہ سے ناک میں کچھ گوشت پیدا ہو جاتا ہے جس کو نیزل پالپس کہتے ہیں. اور یہ نیزل پالپس جو کہ الرجی اور ناک کی الرجی کی وجہ سے ہوتے ہیں، یہ آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں اور بڑھنے کے بعد یہ نیزل پالپس ہماری ناک کو بند کر دیتے ہیں. یہ نیزل پالپس کبھی کبھار ہماری آنکھوں میں بھی داخل ہو جاتے ہیں اور آنکھوں کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. کبھی کبھار یہ نیزل پالپس ہمارے ناک اور دماغ کی ہڈی کو خراب کر کے دماغ میں بھی داخل ہو سکتے ہیں. ان نیزل پالپس میں کبھی کبھار فنگس بھی پیدا ہو جاتا ہے اور فنگل سائنوسائٹس، یا اگر یہ نیزل پالپس ہماری ناک سے دماغ کی طرف چلے گئے تو ہمارے دماغ میں بھی فنگل انفیکشن ہو سکتا ہے، جو کہ ایک جان لیوا بیماری ہے. لہٰذا الرجی کا یا آپ کہہ لیں کہ الرجی کی یہ کچھ کمپلیکیشنز ہیں جن میں
آپ کو دمے کی بیماری ہو سکتی ہے، آپ کو سائنوسائٹس ہو سکتا ہے، آپ کی ناک میں نیزل پالپس پیدا ہو سکتے ہیں۔ الرجی کی وجہ سے ناک اور کان کے بیچ والی نالی بند ہو سکتی ہے، اور کانوں کے مسائل جس میں کانوں میں درد ہونا، کان کھلنا بند ہونا، کانوں کا پردہ پھٹ جانا اور کانوں میں سے پانی آنے جیسے مسائل بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو یہ چند پرابلمز ہیں جو ہمیں الرجی کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، لہذا الرجی کو بہت زیادہ لمبے عرصے تک نہیں چلانا چاہیے۔ الرجی کوشش کریں گے جیسے ہی آپ کو ناک کی الرجی ہو فوری طور پہ آپ اس کا علاج کریں، وہ علاج جو میں نے ابھی آپ کو کچھ دیر پہلے بتایا ہے، اور آپ کو یہ علاج اگر ڈاکٹر ایک دفعہ آپ کو اینٹی الرجک لکھ دے اور وہ اینٹی الرجک کھانے سے آپ کو کوئی بہت زیادہ پرابلم نہیں ہو اور بعد میں کبھی آپ کو الرجی کا اٹیک ہو تو آپ وہ دوا خود سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔